واری تے ناریا ایتھے اے محبوب کسے دا تے نہ رہی کسے دی سرداری آزم تھے یارا دل نہ لاویں نیت روسے جاندی واری تے بڑے بڑے یارو شازور بہادر تے اس دنیا اندر آئے جب یہ نگارا موت دا وجیا تے جاہٹ مٹی دے آئے تے اس دن ویکھاں گا بڑی توجہ سے یہ شعر سننا کہ اس دن ویکھاں گا میں تیری اے آکڑ تے وڈیائی جس دن کلیاں رات قبر وچ تے سجنا تینوں آئی جس دن کلیاں رات قبر وچ تے سجنا تینوں آئی تے ڈک لے اکھیوں مگدے اتھروں تے کچھ نہیں بندا رویاں اس حیاتی دے یار دکھ ڈاڈے تے نہیں مکدے مویاں تے باپ مرے یارو سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باج محمدی بخشا تے پھر کون کرے رکھوالی تے ماں جیا دردی یارو زمانے تے نہ کوئی اے قدر بس او جان دائے تے ماں جدی مر گئی دنیا یارو دن چار دہارے اتھو تد کی لے جانا یار بنا لے سونا کملی والا تے جے تو جنت جانا تے لوکا مینوں اے آنے ڈرایا اتے رات قبر دی کالی پر میں سنیا اے اتھے اس نے آنا تے جدے مونڈے کملی کالی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت قابل احترام حفاظ کرام میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر باغور سننے والی مائیوں بہنوں اور عزیز بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی تقریب سعید اصال ثواب کی محفل ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کی بلندی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ لا یزال میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی حضور کی بارگاہ میں نعت کی عقیدت سلام پیش کیے گئے میں بھی طالب علم ہونے کے ناطے کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے حائل ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کہنا نصیب کرے حق سننا اور سن کر جانے بین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم آج اس پرفتن دور کے اندر ہر روز محفلیں ہو رہی ہیں اور آگے انشاءاللہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے ہر مسجد میں اور تقریباً گھروں کے اندر بھی محفلیں ہوتی ہیں لیکن المیہ یہ ہے محفلیں ہو رہی ہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں غلام رسول ہیں حضور کے غلام ہیں نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں لیکن ہماری مسجدیں ویران ہیں ہماری مسجد میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے ہماری مسجد میں بیٹھ کر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے نہ ہمارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے نہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے
نہ مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین کر رہی ہیں، نہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، نہ باپ خود نمازی ہے، نہ اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کر رہا ہے۔ یاد رکھو، جہاں پر بارشیں نہ ہوں وہاں پر فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں دین نہ ہو وہاں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، وہ گھر کیا گھر ہے جس کے گھر میں رہنے والے سارے بے نمازی ہوں۔ اور میں آپ کو حدیثیں سناؤں، سنیں گے تو آپ پہلی بار، لیکن آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رجحان ایسا ہو چکا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے بھی 15-16 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، آپ نے بھی کئی عرصے سے مجھے سنا ہے، میری داڑھی نہیں تھی تب سے میں تقریریں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مجھے اچھی طرح تقریریں آتی ہیں، اور بڑی بڑی محفلوں میں کرتا ہوں۔ تقریر سننے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور کچھ تقریر کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ آج محفل کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے وہ دروازے سے نکلنے کے باہر نہیں رہتی۔ ہم یہاں سن کر آنسو تو بہا کر چلے جاتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم ہیں، جو منبر پر بیٹھنے والے ہیں، جو آپ کو بتانے والے ہیں، جو آپ کو سمجھانے والے ہیں، کیونکہ ہم خود عمل نہیں کرتے۔ ہم خود عمل کریں، پھر ہماری زبان سے جو نکلے وہ آپ عمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ کیوں؟ ہم نے محراب و منبر کو ایک ایسی ذاتی استعمال کے لیے ایشو کر لیا ہے کہ جمعے کا خطبہ ہے تو اس پر سیاست کی جا رہی ہے، کوئی اور خطبہ ہے تو اپنی باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقتاً دین ہے اس کو عوام تک پہنچایا جائے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک مضمون دوں گا، لیکن ابتدا میں آپ کے ساتھ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر میں قرآن نازل کرتا پہاڑوں پر تو پہاڑ میرے خوف سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے۔ یہ واحد ہستی ہے محمد مصطفیٰ کی جس پر میں نے قرآن نازل فرمایا، اور اس سونے نے سارا قرآن اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ اس سونے نے سارا قرآن اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کملی والے کا فیض ہے، اور وہ دین ہے جو آج ہمارے ذمہ لگا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح وہ دین ہے اسی طرح آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ آج دیکھ لیں، اگر باپ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا کہ تو نماز پڑھ۔ کیوں؟ اگر وہ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بیٹا نماز پڑھ تو بیٹا ضرور کہے گا ابا جان اگر یہ اتنا اچھا کام ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے۔ بیٹے کو کہے گا قرآن پڑھ تو وہ کہے گا ابا جان آپ کیوں نہیں پڑھتے۔ پہلے خود عمل کریں، پھر آپ کی اولاد بھی عمل کرے گی۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ حدیث رسول ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، یہ زمین کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، خدا کی قسم ہے آمنہ کے لال کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اولاد صدقہ جاریہ ہے، جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اولاد نیک کام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائیں۔ ان کے لیے تو نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں، تجوریاں بھر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہے مرنے کی دیر ہے، یہ انگوٹھی اتار لی جاتی ہے، گھڑی اتار لی جاتی ہے، تیرا نام جس کو ساری زندگی تو اونچا کرنے میں لگا رہا وہ مرحوم پڑ جاتا ہے، جو مکان تو بناتا رہا وہ قبر ہو جاتا ہے، جس لباس کو تو مٹی نہیں پڑنے دیتا تھا وہ کفن ہو جاتا ہے۔ مرنے کی دیر ہے، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، پھر کیوں نہ زندگی ایسی گزاری جائے جب موت کا فرشتہ آئے تو بندہ خوشی میں ہو۔ کس خوشی میں؟ کہ میری روح جدا ہوگی اور سامنے رب کا دیدار ہو جائے گا۔ اور رب نے قرآن میں بتا دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، یاد رکھیں
حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضور کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو حضور نے فرمایا اسرائیل مجھے درد ہو رہی ہے. تو اسرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ محبوب کو درد نہیں دینا، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو درد نہ ہو. حضور نے فرمایا اسرائیل مجھے تو درد ہو رہی ہے. پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اسرائیل عرض کرتا ہے آقا کیوں روئے آپ؟ حضور نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں بتا جن کے بارے میں اللہ تجھے تلقین نہیں کرتا اور تو خود بھی کوشش نہیں کرتا، ان کا کیا حال ہوگا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک محمل کی چادر ہو، اسے کانٹے دار جہاڑیوں پر ڈالا جائے، پھر اسے کھینچا جائے، جس طرح وہ ریزے ریزے ہو جاتی ہے میں اس طرح لوگوں کی روح نکالتا ہوں. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا اسرائیل میرے ساتھ وعدہ کر. آقا کون سا وعدہ؟ فرمایا آج مصطفیٰ کو جتنی تکلیف دینی ہے دے لے، پر وعدہ کر میری امت کو تکلیف نہ دینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا. کملی والے کی امت کتنی شان والی امت ہے. ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کیوں رسوا ہو رہے ہیں کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے. جلوس نکالے جائیں گے، ابھی آ رہے ربیع الاول شریف کا مہینہ، میں بھی اہل سنت ہوں، حنفی بریلوی ہوں، ہم بھی نکالتے ہیں، لیکن یاد نکالنے کا مقصد بھی تو ہونا چاہیے نا. سال بعد ہم غلام ہیں، غلام رسول کے غلام ہیں، ایک غلامی کا حق ادا نہیں کر رہے، اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، موت تو کون سی تجھے قبول ہے؟ میرے حضور کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جلوس نہ نکال، تو میلاد نہ منا، مستحب عمل ہے، کرے گا تو ثواب، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں، پر تو نماز پڑھ. خدا کی قسم ہے تیرے ہاتھ بعد نہ اٹھیں گے، تو پہلے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، تو پہلے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. اور سنو، جب حضور رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے تو قیام میں رات گزر جاتی، رکوع میں رات گزر جاتی، سجدے میں رات گزر جاتی. ایک دن اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا آپ نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ رسول ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، گناہ ہونا دور کی بات، گناہ آپ کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا. آقا پھر ساری رات کیوں روتے ہو؟ اور لوگوں تڑپ جاؤ گے. بڑی محبت سے میری بات سننا، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے حضور رو پڑے. حضور نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے ایک یتیم کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا ہے؟ میں یتیم پیدا ہوا، میرا باپ فوت ہو گیا تھا، لیکن جب میں مسجد اقصیٰ میں گیا 1,24,000 نبی رسول کھڑے تھے. عائشہ خدا کی قسم ہے جب مجھے مصلی پر کھڑا کیا گیا تو میں تمام نبیوں کا امام بن چکا تھا، مجھے تمام نبیوں کی امامت کا فرائض انجام دیا گیا، میں تمام نبیوں کا امام بنا ہوں. کیا میں رب کا شکر ادا نہ کروں کہ میں پیدا ہوا تو یتیم تھا اور میرے رب نے ایک یتیم کو تمام رسولوں کا بھی سردار بنا دیا ہے. میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جو میں نعمت تمہیں دے دوں اس پر شکر ادا کرنا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. اور کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو رب کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. آج ہم اس دنیا کی خاطر جو 4 دن کی زندگی ہے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں، اپنی قبر کیوں گندی کر رہے ہیں؟ اور لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب تم قبر میں جاؤ گے. ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہاں سے میں مضمون شروع کروں گا. ایک دن حضور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر میں آئے، بڑی محبت سے میری بات سننا. تو اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا آپ میرے لیے اور میرے والد ابو بکر صدیق کے لیے دعا فرمائیں. تو حضور نے فرمایا کچھ بندے باہر کھڑے ہیں، میں ان کو ایک چیز دینے کے لیے آیا ہوں، میں واپس آ کے دعا کرتا ہوں. آپ نے ضد کی، عرض کرتی ہیں آقا بس میرے لیے اور میرے والد کے لیے دعا کریں. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی، اے اللہ عائشہ کی بھی بخشش فرما اور عائشہ کے ابو بکر صدیق کی بھی بخشش عطا فرما اور انہیں دین و دنیا کی رحمتیں بھی عطا فرما. تو جب حضور باہر جانے لگے تو عائشہ صدیقہ زاروں کی طرح روتی ہیں. حضور واپس آئے،
حضور نے فرمایا اے عائشہ تو اس لیے رو رہی ہے کہ تمہاری بخشش اور تمہارے والد کے بخشش کے لیے میں نے دعا کی ہے، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، میں دن میں 2 مرتبہ اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں، دن میں 2 مرتبہ ہر امتی کے لیے یہی دعا مانگتا ہوں۔ اور امت وہ ہے اذانیں ہو رہی ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، گھر میں تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو تعویذ ہو گئے ہیں، تعویذوں والوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں نہ جادو ہوتا ہے نہ کبھی تعویذ ہوتا ہے، اور جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس میں گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور تم پڑھ کر تو دیکھو، عمل کر کے تو دیکھو، رب کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو، تمہارے جھکنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے دینے میں کبھی دیر نہیں ہو سکتی ہے، رب کے دینے میں کبھی دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھو حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے اس کمرے میں موجود تھی جب حضور کی ولادت ہوئی، جب آقا تشریف لائے تو حضور سجدے میں چلے گئے تو میں قریب جاتی ہوں کہ حضور کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں اپنے کانوں سے سنتی ہوں حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا۔ اب شب معراج کی رات معراج پر گئے تو رب نے اپنے سامنے بٹھایا، اپنا جلوہ دکھایا، اللہ نے پوچھا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ مولا امت کی بخشش۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ امت کی بخشش۔ کتاب والے نے لکھا ہے کہ رب نے 770 بار یہی سوال دہرایا، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ محبوب نے 770 بار یہی مانگا، مولا امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں، امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ اور حضور کے صحابی حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں وہ آخری بندہ جو حضور کی قبر انور سے باہر نکلا، میں کیا دیکھتا ہوں حضور کے اونٹ ہل رہے تھے، میں نے اپنے کان قریب کیے تو حضور یہی دعا مانگ رہے تھے، اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا۔ پھر اس رسول کا حق نہیں بنتا کہ امتی ایسا امتی ہو جب گلی میں سے گزرے تو لوگ صدا لگا کر کہیں دیکھو محمد عربی کا غلام آ گیا ہے، دیکھو محمد عربی کا غلام آ گیا ہے۔ آج ہماری نگاہوں سے ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہیں، ہم کون سے امتی بنے پھرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اب مضمون شروع ہو چکا ہے، بڑی توجہ رکھیں، کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، دودھ میں پانی ہم ڈالتے ہیں، ہر غلط کام ہم کرتے ہیں، نماز فرض ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، استطاعت ہے حج نہیں کرتے، مولا اتنے گناہگار ہیں ہم، سیاکار ہیں ہم، اور تو ہمیں بہتر کہہ رہا ہے۔ قدرت کی آواز آتی ہے میرے بندو میں جب بھی تمہاری طرف دیکھتا ہوں پھر تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، میں مدینے کے تاجدار کی طرف دیکھتا ہوں، میں تو اپنے محبوب کی طرف دیکھتا ہوں جس سونے کی امت کے اندر میں نے تمہیں پیدا فرما دیا ہے۔ اور یاد رکھو قیامت والے دن ہر نبی کی امت کا حساب سب کے سامنے کیا جائے گا، لیکن جب حضور کی امت کی باری آئے گی تو اللہ پردہ لگا دے گا، اللہ پردہ لگا دے گا، اور ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا، برائیاں زیادہ ہوں گے، حکم ہوگا اسے جہنم میں لے جاؤ، جب جہنم لے کے جا رہے ہوں گے وہ رو پڑے گا، پوچھا جائے گا کیوں روتا ہے تو کہے گا جہنم تو میں جا رہا ہوں لیکن رب سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے مولا وہ تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہے، اللہ فرمائے گا بیان کر، وہ کہے گا مولا ہر امت کا حساب ہوا سب کے سامنے، میرے لیے پردہ کیوں لگایا؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تو میرے محبوب کا امتی ہے اس لیے پردہ لگایا۔ تو وہ بندہ کہے گا مولا اب جہنم جاؤں گا، وہاں تو سارے ہوں گے، کہیں گے دیکھو محمد مصطفیٰ کا امتی آ گیا ہے، مولا پھر کیا ہوگا؟ قدرت کی آواز ہے کیا یاد کرے گا؟ جا یار کا صدقہ میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اگر قیامت والے دن بخشش ہو سکتی ہے حضور کی وجہ سے تو کیا دنیا میں رہ کر جب حضور کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو مرنے والے کی اور ہماری تمام ضروریات پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، سنو اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن،
परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे 90 नेकियां 90 गुनाह माफ 90 दर्जे बुलंद। जितना सवाब आपको इतना मरने वाले को। बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। मेरे रब ने ऐलान फरमाया कुरान के अंदर ओए मेरे महबूब के उम्मतियों वलौ अन्नहुम ज़लमू, जब तुम्हारे गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो परेशान ना होना। जब तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो तो फिर क्या करना? आ जाना मेरे यार के दरवाजे पर, आ जाना मेरे नबी के दरवाजे पर और मेरे नबी के दरवाजे पर आकर अपनी बख्शिश की दुआ मांगना। लहुमुर रसूलो, मेरे यार का वसीला पेश करना। बोला क्या होगा? फरमाया तव्वाबर रहीमा। मेरे यार के दरवाजे पर आकर दुआ मांगना, मैं यार का सदका तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दूंगा। ऐ मौला और क्या होगा? फरमाया मेरे बंदो, जब मेरे यार के दरवाजे पर आओगे तुम्हारे गुनाह भी माफ करूंगा। जितने गुनाह किए थे उनको नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। आओ तो सही मेरे यार के दरवाजे पर। लोगों बड़ी तवज्जो से सुनना, नबी पाक सरवर आलम जलवा फरमा है, सहाबा इकराम भी बैठे हुए हैं, चंद कैदी पेश किए गए, उनमें एक बच्चा भी पेश किया जाता है। जब माँ ने अपना बच्चा देखा, माँ की ममता जाग उठी, माँ दौड़ी अपने बच्चे को उठा लिया, सीने से लगा लिया। कभी किस तरह प्यार करती है, कभी किस तरह प्यार करती है। और लोगों तवज्जो से मेरी बात सुनना, मेरे नबी ने फरमाया ओए मेरे साहबा, अगर मैं कह दूं कि ये माँ अपने बच्चे को आग के अंदर डाल देगी, क्या तुम मान जाओगे? साहबा बोले आका हम नहीं मानते, इसलिए कि माँ बड़ा प्यार करती है अपने बच्चे के साथ। मेरे आका बोले, मेरे मुस्तफा ने अपने लब खोले, सोने सोने मीठे मीठे बोल बोले। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा याद रखो, अगर एक माँ अपने बच्चे को आग के अंदर नहीं डाल सकती तो मेरा रब 70 माँ से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। मेरा रब 70 माओं से अपने बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। मेरा रब कब चाहता मेरा बंदा आग के अंदर जाए, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह की बारगाह में मांगो। तुम्हारे आने में देर हो सकती है, रब के देने में कभी देर नहीं हो सकती है। ते जे मैं वेखा लावल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं वेखा मौला तेरी रहमत बल्ले ते होवे बल्ले बल्ले बल्ले। रहमत दा दरिया इलाही के हर दम वगदा तेरा, जे एक कतराज बख्शे मैनू ते फिर कम बन जांदा मेरा। अदल करे ता वो थर थर कंबन ए उचियां शाना वाले, फजल करे ता और बख्शे जावना ते मैं वर्गे मुंह काल। और तवज्जो से सुनना, हिक गुनाह जे मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देस निकाला। और लख गुनाह जे मेरा अल्लाह वेखे पर पढ़दे पावण वाला। अल्लाह पर्दे डालने वाला है। एक हदीस सुने और उसके बाद एक वाकया बयान करके इजाजत तवज्जो रखें। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की आयात मुबारका, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी
व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। फरमाया जिस दिन यौम क़यामत होगा, क़यामत वाला दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, माँ बेटे के काम नहीं आएगी, बेटा माँ के काम नहीं आएगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया उस दिन अल्लाह 3 बंदों को अर्श का साया अता फरमाएगा। कितने बंदों को? सारे मिल के बोलो, कितने बंदों को? और ये जो 3 बंदे हुजूर ने बयान की, ये काम हमने छोड़ दिया है, हम इससे बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया 3 वो बंदे जिन्हें अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। सबसे पहला वो बंदा जिसने किसी को अपनी आंखों से गुनाह करते देख लिया, अपनी आंखों से गुनाह करते देख लिया। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर वो उसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसे अर्श का साया अता फरमा देगा। तो आज पता लगना नहीं देर होनी, सारे ग्रह में घंटे भी गल फैली गई, हाली तकना नहीं देर होनी। और मेरे हुजूर ने फरमाया पर्दा डालो, और फरमाया किताब के अंदर ये बात लिखी है जो किसी का एक पर्दा रखता है अल्लाह उसके 70 पर्दे रख देता है। जो किसी का एक पर्दा ज़ाहिर करता है खुद ब खुद उसके 70 पर्दे जाहिर हो जाते हैं। और फरमाया दूसरा वो बंदा जो 2 टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ देता है, मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे भी अर्श का साया अता फरमाएगा। और तीसरी हुजूर ने चीज़ बयान फरमाई, फरमाया अगर किसी ने तुम्हारा कोई नाहक कत्ल कर दिया, किसी को मार दिया, तुम्हारा दिल नहीं मानता उसको माफ किया जाए, अल्लाह की रजा की खातिर तुमने माफ कर दिया, अल्लाह तुम्हें अर्श का साया अता फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें आज देख लिया हम इससे दूर हैं, रजनामा होना वैत विच बड़ी गसने मत है, रजनामा ही गछा 2 दिल जुड़ी गछन। यारा खुदा का खौफ करो, 2 दिल जुड़ रहे हैं। मेरे हुजूर एक बात याद आ गई, एक दिन हुजूर ने फरमाया ऐ आयशा आज जो पूछना चाहती है पूछ ले, मैं तुझे इसका जवाब दूंगा। आप अर्ज करती हैं मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं अपने अब्बा जान के पास जाती हूँ। आप दौड़ के गई वापस आई, आका मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, अब्बा अबू बकर सिद्दीक ने ये पूछा है मेराज वाली रात जो 2 बातें राज वाली अल्लाह ने आपको बताई थी, एक बात मुझे बता दें। हुजूर ने फरमाया वो तो राज था, या रब जानता है या मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह चुका था जो पूछेगी बताऊंगा। अब सुन, मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया, ऐ महबूब जो जो तेरा उम्मती 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, मैं क़यामत वाले दिन उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। जो टूटे हुए दिल जोड़ेगा। आप दौड़ के गई अब्बे अबू बकर की बारगाह में, तो अबू बकर सिद्दीक ज़ारों की तार रोना शुरू हो गए। आप अर्ज करती हैं अब्बा जान इतनी प्यारी बात और आप रो रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया? फरमाया बेटी हर चीज के 2 रुख होते हैं, हर चीज के 2 रुख होते हैं। जो दिलों को जोड़ेगा उसे अल्लाह जन्नत देगा, तो जो दिलों को तोड़ेगा फिर उसका क्या बनेगा। इसलिए दिल जोड़ो, नफरतें पहले बहुत हो चुकी हैं, अब मोहब्बतें फैलाओ। और याद रखो काम वो दुनिया से करके जाओ जब इस दुनिया से जाओ, क्योंकि याद रखो शख्स मर जाता है शख्सियत जिंदा रहती है, इंसान मर जाता है इंसान का किरदार जिंदा रहता है। तो मैंने हुजूर की उम्मत पर बात की, कुरान पाक की एक आयत मुबारका व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमा मक़दिया, ये जब आयत मुबारका नाजिल हुई तो हुजूर अपना घर छोड़कर चले गए। तो जो रखना इस बात पर कि आज हम क्या कर रहे हैं और 14 सदियां पहले मुस्तफ़ा ने हमारे लिए क्या किया है। कि जो ही आयत मुबारका जिब्रील लेके आए, हुजूर अपने घर से निकले, 3 दिन तक हुजूर अपने घर में वापस नहीं आए। सहाबा कराम परेशान हैं, हुजूर की बेटी फातिमा परेशान है, क्या करें हुजूर घर वापस नहीं आए, परेशान है। सहाबा कराम निकले, जंगल में आए, वहां पर एक यहूदी था जो अपनी बकरियां चरा रहा था। उससे पूछा हमारे हुजूर को देखा है? कहने लगा मैं नहीं जानता आपका आका कौन है, आपका रसूल कौन है।
सैयदना उमर फारूक बड़े जलाल वाले थे। आप फरमाते हैं काफिरों को क्या पता है हमारे नबी की क्या शान है, हमारे नबी का क्या मकाम है, हमारे नबी की शान आला, हमारे नबी का बयान आला, हमारे नबी का मकाम आला। इसलिए ताजदार बरेलवी गुश्ता इश्क मुस्तफ़ा इमाम अहमद रजा बोले, आप फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब पढ़िए खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सब पढ़िए और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। हमारे नबी की शान, हमारे नबी का मकाम, और लोगों हमारे नबी का मकाम दुनियादारों की समझ में इसलिए नहीं आ सकता है, और मेरे रब ने यार की शान में सारा कुरान बयान फरमा दिया है। सारे का सारा कुरान या हमदे खुदा बयान करता है या नाते मुस्तफ़ा बयान करता है। इसलिए आरिफ खड़ी ने फरमाया शक्ता मता तेरा रबरा, शान तेरी विच आया आमा लोका खबर न काई, खासा रमला पाया ते कदर नबी दा ओए की जानना, ए दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले ते सो गए विच मदीने दे कदर पानी दा, मछली जाने ते या जाने मुर्गा भी कदर नबी दा, अल्लाह जाने ते या जाने असहाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने ते या जाने असहाबी। मेरे आका घर से निकले, 3 दिन गुजर गए, मेरे आका घर वापस नहीं आए। सहाबा इकराम परेशान होकर जंगल में आए। वो यहूदी कहने लगा मैं नहीं जानता आपका आका कौन है, आपका नबी कौन है, पर इतनी बात जरूर जानता हूँ आज 3 दिन गुजर गए हैं, 3 रातें गुजर गई हैं। वो जो सामने गार नजर आ रही है उसमें से रोने की आवाज आ रही है। कोई सोने चेहरे वाला, बददुआ के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला अपनी उम्मत के गम में रो रहा है और बार बार यही दुआ मांग रहा है, ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देना। कहने लगा उस गार विचों पई आवाज आवे ते कोई रोवे ते पिया फरमावे, मौला उम्मत मेरी दोज़ख न जावे, होंदियां उदियां जारियां ने। कहने लगा सोना उम्मत के गम में रो रहा है, उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहा है। कहने लगा एक मजे की बात बताऊं, फरमाया हाँ बोल। कहने लगा 3 दिन से रोने की आवाज आ रही है, जब रोने की आवाज ज्यादा हो जाती है मेरी बकरियां गार के दरवाजे पर चली जाती हैं। कमली वाला अंदर रोता है, मेरी बकरियां गार के बाहर रोती हैं। कहने लगा जदू जारियां उदियां उचियां होंदियां ने, मेरियां बकरियां सारियां रोंदियां ने, जागार दे बूहे खलोंदियां ने, सिर सुट देंदियां भी सारियां ने। कहने लगा 3 दिन गुजर गए हैं, मेरी बकरियां भी रो रही हैं और कमली वाला अंदर रो रहा है, उम्मत के गम है। सहाबा इकराम अंदर गए, बारी बारी अपना सर हुजूर के कदमों में रखा। आका क्यों रो रहे हैं, आज 3 दिन गुजर गए। हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया।
مولا علی فرماتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی بات کبھی نہیں موڑی، ان کو بلاتے ہیں حضور جواب دے دیں گے۔ جب ان کو بلایا، سلمان فارسی فرماتے ہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم ہے جب کملی والے کی بیٹی اپنے گھر سے باہر نکلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو اپنے اوپر کمبل اوڑا ہوا تھا اس پر 18 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، اور دو جہانوں کے سردار کی بیٹی ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ آج 5,000 10,000 کا جوڑا لیا جاتا ہے، کسی کی غریبی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جب یہ کپڑے پہنتے ہو، میں نے کتاب پڑھی، میں حیران ہو گیا، وہاں پر لکھا ہوا تھا جو بندہ کپڑے اس وجہ سے پہنتا ہے کہ برادری میں میری عزت ہوگی، لوگ دیکھیں گے اس نے مہنگا جوڑا پہنا ہوا ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ لباس بنا ہے بدن ڈھانپنے کے لیے، پردے کے لیے بنا ہے، اور تم تو غریبوں کے دل توڑ رہے ہو، جو خرید نہیں سکتے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ میرے حضور کی بارگاہ تھی، ایک بندہ آیا، وہ یہودی تھا، کہنے لگا آقا میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک بندہ آیا، اس نے کہا وہ سامنے تیرا بچہ کھیل رہا ہے۔ وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ دوڑا، تیزی کے ساتھ دوڑا، حضور نے فرمایا واپس آ۔ جب واپس آیا، حضور نے فرمایا جب تو اپنے بچے کے پاس جائے نا تو اسے پتر کہہ کر نہیں بلانا، بیٹا کہہ کر نہیں بلانا۔ آقا کیوں؟ فرمایا جب تو اسے پتر کہے گا، بیٹا کہے گا، کیونکہ تجھ سے بچھڑا ہوا ہے، تیرے پیار کرنے کا انداز اور ہوگا، وہاں 7 یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، جب تو بیٹا کہے گا ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ آج ہمارا باپ زندہ ہوتا ہمیں بھی بیٹا کہتا۔ وہ کہنے لگا میں نے مصطفیٰ کی یہ بات سنی، بیٹے کی طرف بعد میں گیا تھا، زبان پر پہلے میرے کلمہ جاری ہو گیا تھا۔ حضور نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ جب حضور کی بیٹی فاطمہ آئی، آ کر عرض کرتی ہیں ابا جان آج تیسرا دن ہے، آپ گھر واپس نہیں آئے، کیوں رو رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ اب تو آ گئی ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، میری طرف اللہ کا قرآن آیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ میری طرف اللہ کا قرآن آیا، اے میرے محبوب تیرا ہر امتی، تیرا ہر امتی، تیرا ہر امتی اس راہ سے گزر کے پار جائے گا، تب بات بنے گی، تب جنت ملے گی۔ میں نے جب یہ سنا میں غار کے اندر آ گیا اور آ کر دعا مانگنے لگا، اے میرے مولا میری امت کا کیا بنے گا، میری امت تو گناہگار ہے، میری امت تو سیاہکار ہے۔ سیدہ عرض کرتی ہیں ابا جان اگر یہ بات ہے میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگتی ہوں، قدرت کی آواز آئی ہے میرے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دے سجدے سے سر اٹھا لے، قیامت والے دن دعا تو کرتا جانا، تیری امت کی بخشش میں فرما دوں گا، دعا تو کرنا بخشش میں فرما دوں گا۔ آخری لمحات دنیا سے جانا ہے، مر جانا ہے، 4 دن کی زندگی ہے لوگوں ختم ہو جائے گی، مرنے کی دیر ہے، انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی، گھڑی بھی اتار لی جائے گی، جائیداد پر کسی کا قبضہ، کوٹھی پر کسی کا قبضہ، کار پر کسی کا قبضہ۔ تو خوش نصیب ہوگا تجھے غسل دیا جائے گا، کفن بنایا جائے گا، جنازہ پڑھایا جائے گا۔ خدا کی قسم لوگوں قبر کے اندر رکھ کر نہ ماں ساتھ لیٹے گی، نہ بھائی ساتھ لیٹے گا، نہ بیٹا ساتھ لیٹے گا، نہ رشتہ دار، نہ سنگی، نہ بیلی، نہ یار روی کار، کوئی بھی ساتھ نہیں لیٹے گا۔ تو قبر کے اندر چلا جائے گا، تیرے اس چہرے کا خیال نہیں کیا جائے گا، ہاتھوں سے مٹی ڈالی جائے گی، یارو لپیں بکے وہ مٹی پاؤندے تے کر دے تیری چہرہ پڑھ درود گرانو یوندے تے مڑ نہیں پاندے، پھیرا قبر میں چلا جائے گا، قبر بند ہو جائے گی۔ یاد رکھ جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں آمنہ کا لال تشریف لے کے آئے گا، اٹھے کملی والا آوے گا، آ کملی ہیٹھے چھپاوے گا، ہر دکھوں یار بچاوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔
تو پھر کیوں نہ کہیں جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجا والے تو اس امت دے رکھے والے تو مولا روشن کری میرے سینے نو تے کدی لے چل شہر مدینے نو ویکھا پاک نبی نگینے نو پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیا، خدا را میری طرف نہ جاننا نہ میری طرف دیکھنا، میرا کردار بھی اچھا نہیں ہے، میں بھی صف کی صف میں شامل ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ فرض ہم ادا کرتے ہیں۔ گھروں میں جاؤ، اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ، اور یاد رکھو کبھی اس بندے کے پاس نہ جانا جو تمہیں کہے کہ تویز ہوئے ہیں یا فلاں کام ہوا ہے یا فلاں کام ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف پیسہ کمانے کا ڈنگ ہے۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، میرے حضور کے حدیث صحابہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی حضور مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے۔ ولیوں کے دروازے پر جایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فیض عطا فرمایا ہے، اور جس پر اللہ کا کرم ہو اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ یاد رکھیں گے علماء دین ہمارے بزرگوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر 505 وظیفہ ہے۔ کوئی بھی آپ کو بیماری ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، لقوہ ہے، یرکان ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اگر آپ کا بچہ ہے اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اس کے اندر ہر چیز کا وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی پریشانی گھر میں آئے اس کتاب کو کھولیں اور کھول کر پڑھیں، وہ وظیفہ لکھا ہوا ہوگا، آپ کریں گے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، دنیا داروں کی دوائیوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب رب کی کلام پڑھی جاتی ہے وہ اتنی طاقت والی ہوتی ہے کہ اس کے صدقے اللہ شفائے کلی عطا فرما دیتا ہے، اللہ ہر مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی روزانہ کا 100 روپیہ کھا لیتا ہے، لیکن ہم دین کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہ کتاب لے کے جائیں، اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو دیں، اپنے بچوں کو دیں۔ آپ یاد کریں گے اس کتاب کے اندر جو بزرگان دین نے باتیں لکھی ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 100 روپیہ اس کا ہدیہ ہے، آپ کتاب لے کر جائیں، دیکھیں گھر کے اندر، پڑھیں اس کو، آپ کو نورانیت عطا ہوگی۔ یہ کتاب گھر میں ہوگی، کوئی مصیبت پریشانی آپ پر نہیں آئے گی۔ جب جائیں تو یہ کتاب لے کر جائیں اور دعا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ربائی، اور اسی پر میری تقریر ختم ہے، یہ ہر جگہ پڑھتا ہوں، یہ ربائی سننی بھی ہے، اس ربائی کا مزہ بھی لینا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور سوچنا بھی ہے جو سلطان العارفین نے بات کی ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوں دے، پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوں دے، سہ بنا کھنڈ پائے پتر کدی باز نہیں بن دے، پاوے موتی چوگ چگائے سپا دے پتر کدی متر نہیں بن دے، پاوے چلیاں دودھ پلائے کوڑے ڈبے تربوز نہیں بن دے باہو، پاوے توڑ مکے جائے کوڑے ٹمبے تربوز نہیں بن دے باہو، پاویں توڑ مکے لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کے صدقے، پڑھنے پڑھانے کے صدقے مرحوم کے درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے جو بیان کیا اس میں جو غلطیاں ہوئی اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرمائے۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، ایک شیخ صلاۃ السلام کا اور پھر ختم پاک اور پھر انشاءاللہ دعا۔